علیکم، میں ڈاکٹر رؤف رانا اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا آپ بھی سوشل میڈیا کے مفکرین کی بات سن کر مخمصے کا شکار ہیں کہ بہو کو ساس اور سسر کی خدمت نہیں کرنی چاہیے؟ کیا آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ ساس اور سسر کا رشتہ تو اسلام کے اندر وجود ہی نہیں رکھتا، حیثیت ہی نہیں رکھتا؟ تو آپ کے ذہن میں یہ سوال تو ضرور آتا ہوگا کہ اسلام جو دین فطرت ہے، وہ فطرت کے اس اہم رشتے کو فراموش کیسے کر گیا؟ کیا ان کی خدمت کرنا درست نہیں ہے؟ کیا ان کی خدمت کرنا باعث اجر و ثواب نہیں ہے؟ اگر نہیں تو ہمارے اسلاف یہ کام کیوں کرتے رہے؟ ہماری روایت کے اندر، ہماری تہذیب کے اندر جس پر ہمیں بہت مان ہے، کیوں یہ برسوں سے طریقہ نافذ رہا ہے؟ کیوں یہ سوال پہلے کے دانشوروں میں نہیں آیا؟ اور اب کہ اگر دانشوروں میں آیا ہے تو وہ کس بیس پر یہ بات کر رہے ہیں؟ تو آئیے انہی باتوں پر روشنی ڈالتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ میاں قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک پانی سے پیدا کیا اور تمہارے نسبی رشتے بھی بنائے اور سسرالی رشتے بھی بنائے۔ جب سسرالی رشتے اللہ نے بنائے تو گویا یہ طے ہو گیا کہ ساس اور سسر کی جو رشتہ ہے وہ اسلام کے اندر وجود ہے، اس کا وجود ہے، کیونکہ ساس سسرالی رشتے کی جب بھی بات کی جائے گی ساس اور سسر کا رشتہ سب سے پریورٹی پر ہوگا، تو ساس اور سسر کا رشتہ اسلام کے اندر وجود رکھتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے سسٹم کی۔ ہمارے سسٹم کے اندر جب بھی کسی لڑکی کو بیاہ کر لاتے ہیں تو گویا اس کو بیٹی بنا کر لاتے ہیں۔ یہ صرف ہماری تہذیب کی بات نہیں ہے، اسلام کو بھی دیکھا جائے تو بالکل اسلام کے قانون اسی پر بیس کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا سسر اس پر حرمت کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ اس کی شادی اس کے سسر کے ساتھ، اس کا نکاح اس کے سسر کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سالی بھی حرمت کے رشتوں میں آتی ہے، نہیں، بیوی کی وفات کے بعد سالی سے نکاح جائز ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی عورت کا خامند فوت ہو جائے تب بھی اس کا جو سسر ہے، اس کا والد ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ گویا خدا نے اس شخص کو، سسر کو، یہ مقام دیا کہ وہ ساری عمر کے لیے اس کو باپ کا مقام دے دیا۔ اسی طرح اگر کسی لڑکے کی شادی کے بعد اس کی ساس کا جو نکاح ہے اس کی ساس کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا، خواہ بیوی فوت ہی کیوں نہ ہو جائے، یعنی کہ وہ شخص ہمیشہ کے لیے اس کی ماں ہو گئی، اس کی ماں کا درجہ قرار دے دیا گیا۔ جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جب بیٹی کوئی بہو کو بیاہ کر لاتے ہیں تو وہ بیٹی کا درجہ رکھتی ہے، بالکل اسلام بھی اسی کی کرتا ہے۔ اور جہاں کہا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا فرض ہے تو گویا وہ لڑکے اور لڑکی دونوں پر فرض ہے۔ آپ پر اپنے والدین کی خدمت، آپ کے شوہر کے والد کی خدمت کرنا، ان کے والدین کی خدمت کرنا بھی اسی طرح فرض ہے۔ تو یہ عجیب سی بات آج کل کے دانشوروں کے ذہن میں کیوں کر آ گئی؟ وہ صرف ایک پوائنٹ کو دیکھ رہے ہیں، وہ نکاح کے اس ایگریمنٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ نکاح کے اس ایگریمنٹ کے اندر صرف اور صرف بیوی پر کہ شوہر پر نان و نفقہ فرض ہے اور بیوی پر اس کے بچوں کی پرورش فرض ہے، اس کے علاوہ تو اس پر کچھ فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس ایگریمنٹ کی بات کے تھرو اگر اتنی ہی بات پر دیکھا جائے تو اس پر تو بیوی کا علاج بھی شوہر پر فرض نہیں ہے۔ اگر بیوی بیمار ہو جاتی ہے تو کیا آپ اسے اپنے میکے بھیج دیں گے کہ اپنے والد سے علاج کروا کے لاؤ؟ کیا یہ ہمارے ہاں کا دستور ہے؟ اگر آپ صرف اتنی ہی بات پہ، اتنے ہی چھوٹے بات پہ دائرے کے اندر گھومیں گے تو پھر آپ کی خدمت کرنا بھی، آپ کے کپڑے دھونا بھی آپ کی بیوی پر فرض نہیں ہے۔ اس چھوٹے پیرائے کے اندر تو بیوی پر صرف یہ بات فرض ہے کہ وہ آپ کے بچوں کی پرورش کریں اور شام کو آپ اسے اپنے بستر پر بلائیں تو وہ انکار نہ کریں، کیونکہ یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی عورت کو کوئی خامند بلائے اور وہ نہ آئے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو اتنے سے پیرامیٹر کے اندر ہی اگر آپ رہیں گے تو یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ اس کے اندر تو نہ آپ کی خدمت، نہ آپ کے کسی رشتہ دار کی خدمت اس پر واجب نہیں، نہ آپ پر اس کا علاج فرض ہے۔ بس اتنی سی بات ہی فرض ہے کہ آپ اس کو نان و نفقہ دیتے رہیں، وہ شام کو آپ کے پاس آتی رہے، لو انجینئر صاحب سانبو پھر اس میں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ ذرا خاتون جنت کی عورتوں کے سردار کی زندگی دیکھتے ہیں۔ حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد حضرت علی کے ساتھ ہی رہتی تھی، شیر خدا جنگوں پر بھی جاتے تھے، تجارت کی غرض سے بھی جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، ان کی خدمت کرتی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ جیسے کہ اسلام کے اندر یہ بات تھی کہ اگر کسی لڑکے اور لڑکی کی شادی ہو جاتی تو اسے الگ خیمہ بنا دیا جاتا، اس کو الگ کر دیا جاتا۔ الگ خیمے کا رواج تو آج بھی ہے۔ کیا آج بھی لڑکے اور لڑکی کی شادی کرنے کے بعد اسے الگ کمرہ نہیں دے دیا جاتا؟ تو کیا خیمہ اس کا دوسرے گھر سے ہی باہر نکال دیا جاتا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
ابھی بھی اس کو ایک کمرہ دے دیا جاتا ہے، لیکن خاندان کا باقی نظام بھی اس کے ساتھ ساتھ کرتا ہے۔ اسلام خاندانی نظام کا درس دیتا ہے، خاندان پورا مل کر ہی ساتھ چل رہا ہوتا ہے، تبھی خاندان ترقی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں معلوم نہیں یہ کہاں سے وسوسہ آگنا شروع ہو گیا کہ جیسے ہی لڑکی اور لڑکے کی شادی وہ بالکل الگ ہو جائیں، ایسا نہ ہماری تہذیب کے اندر ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کی یہ سوچ پروان چڑھتی رہی اور آپ اس کو درس دیتے رہے اور اس سوچ کو بیچتے رہے تو عنقریب ہمارے ہاں بھی یہی ہوگا کہ جگہ جگہ اولڈ ایج سینٹر قائم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اس رشتے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے، ساس اور سسر کے رشتے کو اہمیت ہی نہیں دے رہے۔ او بھائی، آپ کی سوچ سے اچھی تو اس انگریز کی سوچ ہے، وہ بھی جب اس رشتے کو نام دیتا ہے تو فادر ان لا مدر ان لا کا نام دیتا ہے، لفظ فادر اور مدر رکھتا ہے، وہ بھی باپ اور ماں کا لفظ کا استعمال کرتا ہے۔ آسمانی مذہب وہ بھی رکھتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ اس کی حیثیت، ان کا درجہ ماں اور باپ کے برابر ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، اس لیے ان کی بھی نہیں کرتے۔ جب آپ اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں تو ان کی بھی قدر کریں۔ جس طرح ایک مرد پر اس کے والدین کی خدمت کرنا فرض ہے، اسی طرح حسب توفیق جس طرح اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اسی طرح اپنے بیوی کے والدین کی خدمت بھی اس پر فرض ہے۔ اور دوسرے اینڈ پر لڑکی پر جہاں اپنے والدین کی خدمت کرنا فرض ہے، اسی طرح اپنے ساس و سسر کی خدمت کرنا بھی اس پر اسی طریقے سے فرض ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے خامند کی اپنے ساس اور سسر کی خدمت نہ کریں، اپنے خامند کے والدین کی خدمت نہ کریں، اور آپ چونکہ گھر سے دور ہیں اور اسلام کہتا ہے کہ جب تک خامند آپ کو حکم نہ دے آپ اپنے والدین کے گھر بھی نہیں جا سکتے، اور آپ کے والدین کی وہاں کوئی خدمت نہ کرے، آپ کی بھابھی خدمت نہ کرے، یوں تو بوڑھے والدین رل جائیں گے۔ آپ کی بھابھی ان کی خدمت نہیں کرتی کیونکہ اس پر فرض نہیں، آپ ادھر خدمت نہیں کرتی کیونکہ آپ پر فرض نہیں ہے، تو پھر انہوں نے جانا کدھر ہے؟ تو پھر یہ بھی بتا دیجئے نام نہاد مفکرین کہ کیا پھر لونڈی والا سسٹم لے آئیں، لونڈیاں لے آئیں گھر کے اندر ان کی خدمت کے لیے؟ کیا حضرت علی نے اپنی والدہ کی خدمت کے لیے کوئی غلام رکھے تھے؟ وہ اسلام جو اس بات پہ وہ ترغیب دیتا ہے کہ آپ نے اگر کسی پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو آپ پر جنت لازم ہو جائے گی، وہ اسلام جو کہتا ہے کہ وہ شخص مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے، وہ کیسے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائیں لیکن اپنے ساس و سسر کے لیے جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے قریب رہتے ہیں، ان کو آپ پکا کر نہ دیں؟ یہ کیسا اسلام ہے جو آپ کو رشتہ داروں کی جو ہے تعظیم کا درس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے؟ تو سب سے کوئی قریبی رشتہ ان سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کی جنت سے زیادہ کوئی قریبی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے خامندوں کی اطاعت کیا کرو کیونکہ تمہاری اور جنت اور دوزخ کا انحصار اسی پر ہے، اور خامند پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ کیا آپ اپنی جنت کی خدمت کر کے جنت نہیں لینا چاہتی؟ یہ معلوم نہیں کس نے یہ کیوں آگ لگا دی ہے، کیوں کوئی ہمارے اس نظام کو تباہ کر رہا ہے۔ اگر آپ کی سوچ بکتی رہی تو ہمارا یہ نظام، اس کی چولیں ہل جائیں گی۔ اور یاد رکھیے، سب سے پہلے نام آپ کا ہی ہوگا۔ اس لیے خدا را میری ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ خواتین سے کہ ان نام نہاد مفکرین کی باتوں میں نہ آئیں، اپنے ساس اور سسر کی خدمت اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے آپ اپنے والدین کی خدمت کرتی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ اپنی بہو کو نوکرانی کا درجہ دے دیں۔ میں نے بات بیٹی کی ہے، جس طریقے سے آپ اپنی بیٹی سے اپنی خدمت کروانا چاہتے ہیں اسی طریقے سے اپنی بہو سے کروائیں، جس طریقے سے بیٹی کو مقام دیتے ہیں اسی طریقے سے بہو کو مقام دیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہی تو پھر ہمارا معاشرہ چلے گا۔ اگر اس طریقے کو بغاوت پیدا کر دی گئی کہ بہو ساس اور سسر کی خدمت ہی نہیں کرے گی، پھر ہماری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں کے اندر۔ اللہ حافظ۔